اسی طرح سنو لیپرڈ بھی آئی تھنک اٹس ویری ریئر اور وہ پاکستان میں یا ہمالیاز میں پایا جاتا ہے رائٹ. پاکستان از ون آف دا 12 اور 14 کنٹریز جو اس کا ہیبیٹیٹ ہے جہاں پہ سنو لیپرڈس پائے جاتے ہیں, اور یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے چائنا, نیپال, بھوٹان, پاکستان, انڈیا, اور آگے وہ منگولیا اور سینٹرل سو یہ ایک اسٹریچ ہے جس میں صرف سنو لیپرڈ پایا جاتا ہے. اب سنو لیپرڈ از اے کوسٹ اینیمل, از کوسٹ آف ماؤنٹینس, یہ بہت کم نظر آتا ہے. اور لیکن ظاہری بات ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جس طرح جو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا سنو میس ہے, سو یہ نام سے ظاہر ہے سنو لیپرڈ سنو میں اس کا سروائیول اور وہ ہے. اب کامن لیپرڈ نیچے ہے, فٹ ہلز میں ہے. اب اس کا کامن لیپرڈ کا ہم ہیبیٹیٹ آہستہ آہستہ اس میں گھس کے کم کر رہے ہیں. سنو لیپرڈ کا قدرتی ہمارے جو ایکشنز ہیں جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے وہ کم ہو رہا ہے, یہ ایک دوسرے کے بھی قریب آ رہے ہیں, ان کا ہیبیٹیٹ بھی شرنک ہو رہا ہے. اور پھر ان کا جو رول ہے ہیبیٹیٹ میں, سنو لیپرڈ انشور کرے گا کہ جو ماؤنٹین اونگلیٹس جو مارکھور, آئیبیکس, مارکو پولو شیپ, یہ جتنے بھی وہاں پہ اس میں ہوتے ہیں, ان کی ایک سرٹن نمبر پہ ان کے جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, لائک بوڑھا جانور ہے جس کا اس پاپولیشن میں ایک ہیلدی گروتھ میں بھی کوئی اس کی جینز بھی ویک ہیں, سو وہ اس کے قابو آئے گا نا, اس کو ہی وہ مارے گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کہ وہ انشور کر رہا ہے کہ ایک سرٹن ہیلدی پاپولیشن ان ماؤنٹین انگولیٹس کی رہے. وہ ماؤنٹین انگولیٹس انشور کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو میدان ہے جہاں پہ گھاس ہے یا دوسری ویجیٹیشن ہے, وہ ایک سرٹن جو ایکولوجیکل بیلنس کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی پاپولیشن رہے گا. وہ زیادہ بھی ہو گئے تو نقصان ہے, اگر وہ کم بھی ہو گئے تو نقصان ہے, وہ اس طرح ہے. سو اگین یہ ایک لنک ہے. اور ان کا پھر وہ واٹر شیڈ ایریا ہے. واٹر شیڈ ایریا اس طرح ہے کہ پاکستان کے دریاؤں میں جو پانی آتا ہے وہ تقریباً رفلی اگر دیکھا جائے تو آدھا تو یہ مانسون اور بارشوں سے آتا ہے, اور آدھا پانی کمز فرام دی سنو اینڈ گلیشیئر میلٹ. سو یہ پورا ایک اگین, اور پھر لوگ آ جاتے ہیں. لوگ سنو لیپرڈ کی ہم بات کر رہے تھے, ہم لوگوں پہ آ گئے. لوگ آئی تھنک یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پیپل like even for an organization like WWF, people are at the center of our work. We do conservation for people, with people, by people. لوگوں کو ہم نہیں ڈال سکتے, بٹ لوگوں کی اگر uncontrolled growth ہوگی اس کا بھی فرق تو پڑے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ماؤنٹین, وہ جو پہاڑ کے جو جتنے وہ جو انگولیٹس ہیں, وہ جو آئیبیکس, مارکو پولو, یہ جتنے یہ ان کی ایک نمبر ہونا چاہیے ہیلدی پاپولیشن کا. اس طرح آئی تھنک باقی تھوڑا سا لوگوں کی بھی ایک ہیلدی نمبر ہونا چاہیے پاپولیشن کا. That's really interesting. I never thought about it کہ like how it has a chain reaction, one thing leads to the other. جس طرح snow leopard کا آپ نے بتایا کہ like it in a way regulates the population of all these animals. Otherwise جو وہاں پہ جو بھی میرے خیال سے yield production ہوگی وہ اس کو کنزیوم کرنے میں لگ جائیں گے اگر بہت زیادہ اس کی پاپولیشن ہو جائے گی. So it's like nature's way of regulating the population. It's everywhere. It's not, you pick any species. It has a role in that ecosystem. اور ان کی امپورٹنس, اور وہ obviously it varies. یہ نہیں ہے کہ سب کا ایک جیسا رول ہے یا وہ ہے. It varies. But no one can deny that. نہیں اس کی خیر ہے, ختم بھی ہو جائے تو. Okay, that's interesting.